حضرات کہتے ہیں کہ جنت میں سب مومنین کو رؤیت باری تعالیٰ نصیب ہوگی۔ ان کی حدیث کی مستند کتابوں مثلاً بخاری اور مسلم وغیرہ میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ یہ رؤیت مجازی نہیں بلکہ حقیقی ہوگی، بلکہ ان میں ایسی روایات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے گویا خدا انسانوں کے مشابہ ہے۔ نعوذ باللہ، وہ ہنستا ہے، آتا جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے اور 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ اترتا ہے، حتیٰ کہ اپنی پنڈلی کھولتا ہے جس پر شناختی علامت بنی ہوئی ہے، اور یہ کہ جب وہ اپنا ایک پاؤں دوزخ میں رکھے گا تو دوزخ بھر جائے گی۔ غرض ایسی باتیں اور ایسے اوصاف حق تعالیٰ سے منسوب کیے گئے ہیں جن سے وہ پاک اور منزہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار کینیا مشرقی افریقہ کے شہر لامو سے میرا گزر ہوا۔ وہاں مسجد میں ایک امام صاحب نمازیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں اور چہرہ ہے۔ جب میں نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے اپنی تائید میں قرآن کی کچھ آیات پڑھیں۔ فرمایا، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، بندھیں ان کے ہاتھ اور لعنت ہو ان پر یہ بات کہنے کی وجہ سے، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں اور پڑھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، اور جو مخلوق بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار کا چہرہ جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گا۔ میں نے کہا، بھائی صاحب جو آیات آپ نے پڑھی ہیں مجاز ہیں، حقیقت نہیں۔ کہنے لگے، سارا قرآن حقیقت ہے، اس میں مجاز کچھ نہیں۔ اس پر میں نے کہا، پھر اس آیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، اور جو اس دنیا کے اندر اندھا ہے وہ وہاں پر بھی اندھا ہوگا، وہ اضل سبیلا، اور زیادہ کھویا ہوا ہوگا۔ کیا آپ آیت کو اس کے حقیقی معنی میں لیں گے؟ کیا واقعی دنیا میں جو بھی اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا؟ امام صاحب نے جواب دیا، ہم اللہ کے ہاتھ، اللہ کی آنکھ اور اللہ کے چہرے کی بات کر رہے ہیں، اندھوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فکری جمود کی انتہا ملاحظہ ہو۔ میں نے کہا، اچھا اندھوں کو چھوڑیے، آپ نے جو آیت ابھی پڑھی ہے آپ اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ امام صاحب نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس آیت کا مطلب نہ سمجھتا ہو؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے، یہ بالکل ویسی ہی آیت ہے جیسی کلو شعین ہی حالک الا وجہ۔ میں نے کہا، آپ نے اور بھی گڑبڑ کر دی بھائی صاحب، میرا آپ کا اختلاف قرآن کے بارے میں ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں مجاز نہیں سب حقیقت ہے۔ میں کہتا ہوں مجاز بھی ہے، خصوصاً ان آیات میں جن سے تجسیم یا تشبیہ کا شبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی رائے پر اصرار ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کلو شعین خالق الا وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں اور اس کا پورا جسم فنا ہو جائے گا اور صرف چہرہ باقی بچے گا، نعوذ باللہ۔ پھر میں نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، کیا آپ کو یہ تفسیر منظور ہے؟ پورے مجمع پر سکوت طاری ہو گیا اور امام صاحب کو بھی ایسی چپ لگ گئی جیسے منہ میں گھنگھنیاں بھری ہوں۔ میں انہیں رخصت کر کے یہ دعا کرتا ہوا چلا آیا کہ اللہ انہیں نیک ہدایت کی توفیق دے۔ اکثریت کو یقین ہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا اور وہ اس کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں۔ اس کا استدلال اس آیت سے ہے، کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ جیسے ہی آپ کو اس بارے میں شیعوں کا عقیدہ معلوم ہوگا، آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے گا اور آپ کی عقل اسے تسلیم کر لے گی، کیونکہ شیعہ ان قرآنی آیات کی جن میں تجسیم یا تشبیہ کا شبہ ہوتا ہے تعویل کرتے ہیں اور انہیں مجاز پر محمول کرتے ہیں، حقیقت پر نہیں، اور وہ مطلب نہیں لیتے جو ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے یا جیسا بعض دوسرے لوگ سمجھتے ہیں۔
اس سلسلے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمت کتنی ہی بلند پردازی سے کام لے اور عقل کتنی ہی گہرائی میں غوطے لگائے، اللہ کی ذات کا ادراک ناممکن ہے۔ اس کی صفات کی کوئی حد نہیں اور نہ اس کی تعریف ممکن ہے، نہ اس کا وقت متعین ہے اور نہ زمانہ مقرر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام تجسیم الہی کی تردید کرتے ہوئے کتنی فلسفیانہ، علمی، نازک اور نپی تلی بات کرتے ہیں۔ ہم چاہے جس چیز کا تصور ذہن میں لائیں اور اس کے بارے میں جتنا بھی سوچیں، ہمارے ذہن میں جو بھی تصویر ابھرے گی وہ ہماری طرح کی مخلوق ہوگی۔ جو عقل میں گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہو۔